حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی سب اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا بیکار بلا مقصد کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے، جب بھی ان نبیوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت ان تک پہنچائی، اللہ کے پیغام کو ان کے کانوں میں ڈالا، تو پھر ہر نبی کی امت نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا، ایک ایسی چیز کا مطالبہ کہ جس کا تصور انسانی عقل نہ کر سکے، جس کا تصور، جس کا وہم و گمان انسانی عقل میں نہ آ سکے، جو مخیر العادات ہیں، یعنی جن کا عام طور پر ہونا ناممکن ہے، ایسی چیزوں کا مطالبہ ہر نبی کی امت کے لوگوں نے اپنے نبیوں سے کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ آپ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کو، جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنی نبی سے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک حاملہ اونٹنی لے کر کے آ جاؤ تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے حاملہ اونٹنی کو نکالتا ہے، اور وہ اونٹنی قوم کے لوگوں کے پاس آتی ہے اور وہاں پر وہ بچہ جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس ان کو بھیجا، اور بھیجتے وقت دو معجزے عطا کیے، دو نشانیاں عطا کی۔ ایک تو یہ کہ آپ کے لاٹھی کو اللہ رب العالمین صاف بنا دیتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام، دوسری نشانی یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں ڈالتے ہو تو چمکدار ہو کر کے نمودار ہوتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں جو کہ عظیم نشانیاں تھیں۔ اسی طریقے سے جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور بنی اسرائیل سمندر کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا معجزہ ان کو یہ عطا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا تو سمندر کے اندر راستہ بن گیا۔ تو یہ معجزے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ لوگ جن کی آنکھ بالکل ہی ناپید تھے، جن کی آنکھ سے بینائی جا چکی تھی، جو کہ بالکل پیدائشی اندھے تھے، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو ان کی آنکھ صحیح ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ایسا نہیں ہے کہ بجھ گئی تھی، آگ جل رہی تھی، لیکن آگ کے جلانے کی تاثیر کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا تھا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ عطا کیا ہے جس کو دیکھ کر کے اس وقت کے لوگ اس نبی پر ایمان لایا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کی شکل میں سب سے عظیم معجزہ عطا کیا ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا، اور جس کو پڑھ کر کے لوگ مجھ پر ایمان لاتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی، یعنی میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا ہے جس کو دیکھ کر کے اس وقت کے لوگ ان پر ایمان لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آسمان میں چاند بڑا ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ اپنی انگلی سے اشارہ کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کفار و مشرکین ایک بار چاند کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو مسلتے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ چاند کو دیکھتے، آنکھوں کو مسلتے، پھر چاند کو دیکھتے، یہاں تک کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے بہت سے جادوگر دیکھے ہیں، وہ جادوگر جو دنیا کے اندر جادو دکھاتے ہیں، لیکن تم تو سب سے بڑے جادوگر نکلے، تمہارا جادو تو آسمانوں پر بھی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی مٹھی بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتا دیں کہ میری اس مٹھی میں کیا چیز ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر جو چیز تم نے مٹھی میں رکھی ہے اگر وہی چیز خود گواہی دے دے کہ میرے مٹھی میں کیا ہے تو پھر کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ اس سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز سے مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کنکریاں بول اٹھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ دیکھیے، صحابہ کرام غزوے پر گئے ہوئے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، کہیں پینے کے لیے پانی میسر نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت سے آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا جس سے صحابہ کرام پی کر کے سیراب ہوئے۔ تو بہت ساری معجزات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا جو صرف اور صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا جس کو ہم اور آپ نے نہیں دیکھا۔ تمام انبیاء کرام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ صرف ان کے زمانے کے ہی لوگوں کے لیے تھا، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت ان کے سامنے موجود ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے معجزے عطا کیے گئے جو صرف اسی زمانے کے لوگوں کے لیے تھے۔ لیکن ایک ایسا معجزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا جو رہتی دنیا تک رہے گا، جو ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس کو پڑھ کر کے رہتی دنیا تک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں گے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کریں گے، اور وہ عظیم معجزہ دراصل قرآن کریم ہے۔ وہ قرآن جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رہنما اصول پیش کرتا ہے، وہ قرآن جس کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کی تعلیم و تعلم سے آج مسلمان اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتا ہے، وہ قرآن کریم جس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے اس دنیا کی حکمرانوں کو شکست دیا تھا، اس دنیا کے تاج و تخت پر اپنا قبضہ جمایا تھا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس قرآن کریم پر عمل کر کے اس دنیا کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا تھا، وہی قرآن عظیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم معجزہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرفع
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام وينزع به آخرین کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ترقیاں عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ کیا ان لوگوں میں ہے کہ جن کو یہ کتاب ملی اور اس کتاب پر عمل کر کے، اس کتاب کی تلاوت کر کے، اس کتاب میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے ہم نے ترقیاں حاصل کی ہیں، یا اس کتاب کے موجود ہونے کے باوجود آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج ہم رسوا ہیں، ہمارا اس دنیا کے اندر کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہی صحابہ کرام تھے جو بکریوں کے چرواہے تھے، جن کی اس دنیا کے اندر کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی اس دنیا کے اندر قرآن آنے سے پہلے کوئی عظمت نہیں تھی، جس کی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز میں ان کی کوئی ترقی نہیں تھی۔ جب یہ قرآن پاتے ہیں، وہی صحابہ کرام جب اسی قرآن کو پاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اس کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو مزین کرتے ہیں، تو وہی صحابہ کرام دنیا کے اندر حکمران ہوتے ہیں، دنیا کی حکمرانی کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالتے ہیں۔ لیکن آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ تو سچ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین کہ اللہ رب العالمین اس کتاب سے کچھ لوگوں کو ترقیاں عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ایک قیمتی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کی اہمیت کو نہیں پہچانتے، اس کی فضیلت کو نہیں جانتے، تو پھر دنیا کے اندر ذلیل و رسوائی مقدر بنے گی آپ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ سے کہتے تھے کہ اگر آپ فلاں نشانیاں دکھا دیں، آپ یہ نشانی دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتا پروٹوکول کے لیے جو آپ کے آگے پیچھے لگے ہوتے اور لوگوں کو بتاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری نشانی کا مطالبہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس دنیا کے اندر، اس مکہ کے اندر سونے کے گھر کیوں نہیں بنا دیتا، اور آپ کے لیے نہر کیوں نہیں جاری کر دیتا، آپ کے لیے چشمے کیوں نہیں جاری کر دیتا، آپ کے لیے باغات کیوں نہیں بناتا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اللہ رب العالمین کو چاہیے کہ آپ کے لیے اللہ اس دنیا کے اندر سونے کے محل کو تعمیر کر دے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ یہ بھی مطالبہ کرتے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر آپ ایسا کریے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر خالی ہاتھ جائیے، خالی ہاتھ آسمان پر چڑھیے اور پھر واپس آتے ہوئے ایک کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئیے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر نشانیاں کیوں نہ نازل کی گئیں، وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر کے ہم آپ پر ایمان لے آتے، یعنی جن نشانیوں کا مطالبہ ہم آپ سے کر رہے ہیں، آپ وہ نشانیاں ہمیں کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں دکھلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں تو بس ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ میرا کام اللہ رب العالمین نے بس اتنا مجھے دیا ہے کہ میں تمہارے تک اللہ کی باتوں کو پہنچا دوں۔ یہ جو نشانیاں کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں، یہ نشانیاں میری وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہی، یہ نشانیاں خود میں ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ ان نشانیوں کا ظاہر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا اللہ کی جو مرضی ہوگی، جیسی نشانی اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہے گا وہ ظاہر کرے گا، جیسا معجزہ اللہ تمہیں دکھلانا چاہے گا وہ دکھلائے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں تو بس صرف ڈرانے والا ہوں، صرف ڈرانے والا ہوں، تم کو اللہ رب العالمین تک، اللہ کی پیغامات کو تم تک پہنچا
पहुंचाने वाला हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अगली आयत में, सूरत अनकबूत की अगली आयत में इरशाद फरमाया कि हमने तुम तक तो सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा मुआजिज़ा पहुंचा दिया है, उसके बाद भी तुम छोटी छोटी निशानियों का मुतालबा करते हो। यानी जब बड़ी निशानी मौजूद है, जब बड़ा मुआजिज़ा मौजूद है, तो उस बड़े मुआजिज़े की मौजूदगी में छोटी निशानियों का मुतालबा करना, छोटे मुआजिज़ात का मुतालबा करना भी माना है। तो आगे अल्लाह ने कहा, अवलम यकफीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतुन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, कि क्या इनके लिए बात काफी नहीं? अवलम यकफीहिम, क्या इनके लिए काफी नहीं? इन्ना अंज़लना अलैकल किताब, कि हमने आप पर यह कुरान करीम नाज़िल किया है, जो इन पर यह कुरान तिलावत की जाती है। इन्न फी ज़ालिका लरहमतुन व ज़िक्रा, यकीनन इस किताब के अंदर रहमत है, व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, और ईमान वालों के लिए, यकीन रखने वालों के लिए नसीहत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी निशानियों के मुतालबे में ये कहा कि हमने कुरान करीम को बतौर मुआजिज़ा, सबसे अजीम मुआजिज़ा के तौर पर नाजिल कर दिया है, लिहाजा अब तुम किसी और निशानी का मुतालबा ना करो। तो ये कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मुआजिज़ा है, सबसे बड़ा मुआजिज़ा है, जो रहती दुनिया तक रहेगा, जो क़यामत कायम होने तक रहेगा, जिसको पढ़ करके लोग ईमान लाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाएंगे, रसूल की रिसालत को तस्लीम करेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुआजिज़े को हम नहीं समझ रहे, आज हम इस किताब को छोड़ चुके हैं, आज हम इस किताब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, इसको पढ़ करके अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें ये कहते हैं कि अगर तुम कुरान करीम को पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को हिदायत के लिए नाजिल किया था। इस किताब के बारे में कहा, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है, बाद से कौमों के लिए हिदायत है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और एक बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जितने अंबिया किराम आए, सब अंबिया किराम को एक नई किताब दी, लेकिन उस किताब की हिफाजत की गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं ली, उस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं ली। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान अजीम को नाजिल किया, इस कुरान करीम को नाजिल किया, तो फिर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना हाज़ल कुरान, कि इन्ना व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को नाजिल किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। किसी भी दीगर दुनिया की किसी भी किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात नहीं कही है। सिर्फ कुरान करीम एक वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जिम्मा ले ली है। तो आप देखिए कि 1400 साल पहले कुरान करीम जिस शक्ल में था, आज भी उसी शक्ल में हर बहरफ महफूज है। लिहाजा हमें और आपको कुरान करीम की आज़मत को पहचानना चाहिए, कुरान करीम की फजीलत को, उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें गौर व फिक्र करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें तदब्बुर करने की कोशिश करनी चाहिए, इसको समझने और पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में रचाने और बसाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम और आप इस कुरान को छोड़ दें, इसकी तालीमात को फरामोश कर दें और उन लोगों में शामिल हो जाएं जो इस दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ार हो गए। और याद रखिए, अगर हमने इस कुरान को यूं ही छोड़ दिया, इस कुरान पे गौर व फिक्र न किया, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये बात कहेंगे कि इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, इस कुरान को तर्क कर दिया था, यानी इसको न पढ़ते थे, न इस पर अमल करते थे, न इसकी बातों को समझने की कोशिश करते थे, इसकी तालीमात को न अपनाने की कोशिश करते थे। तो हमें और आपको चाहिए कि कुरान करीम को पढ़ें, उस पर गौर व फिक्र करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और उसको अपनी जिंदगियों में राइज और रचाने और बसाने की कोशिश करें। और याद रखिए
کہ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اس سے ہماری دنیا سنورتی ہے، ہمارا آخرت بھی سنورتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے اللہ کی کتاب کی کوئی ایک آیت پڑھی، کوئی ایک حرف کو پڑھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا کوئی ایک حرف پڑھا، فلہ بھی عشرہ، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، فلہ بھی حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی ہم اور آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو یہ ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ الف لام میم کہتے ہیں تو صرف ہمیں 10 نیکیاں نہیں ملیں گی بلکہ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس میں 3 حرف ہے، ایک حرف نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر ہم اور آپ پڑھ نہیں پاتے، بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی قرآن کریم پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب پائیں گے، اور دوسرا نہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کا بھی ان کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفراء مع الکرام البررۃ السفراء، کہ ایسا شخص جو قرآن کے پڑھنے کا ماہر ہے، یعنی جو تجوید کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، والذین یقرؤون القرآن ویتتعتعوا فیہ، اور جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس میں اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، وہو علیہ شاق، اور وہ ان پر گراں گزرتی ہے، فلہ اجران، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں اٹک جاتے ہیں، صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اور پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو اگر ہم اور آپ دوہرا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، تو پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، کیونکہ اس سیکھنے میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بہت سارے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اب جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے، اسی مہینے کے اندر اس قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور پورے رمضان میں ایک مرتبہ، اور جس رمضان سے پہلے، جس رمضان المبارک کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو 2 مرتبہ ختم کیا تھا۔ لہذا ہمیں قرآن کریم کو مکمل پورا ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھ کر کے ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم اردو اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ لے جاتے ہیں، تو پھر سب سے بہترین ہمارے لیے ہے کہ ہم تفسیر احسن البیان کو پڑھیں، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہے اور ساتھ میں مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ لہذا سب سے بہترین جو عوام الناس کے لیے ہے، جو عام لوگوں کے لیے ہے، وہ تفسیر احسن البیان ہے، جو ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ
رمضان کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. یعنی پورے قرآن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل کیا ہے. لیکن آسمانی دنیا پر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑتی ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. اسی لیے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ رب العالمین کی خشیت سے لرزہ برندام اور ریزہ ہو جاتا. تو یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے, یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا جو بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے, وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے لرزہ برندام ہو جاتا, ریزہ ہو جاتا. اور جب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا یعنی وحی کی شکل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم لے کر کے اترتے تھے تو پھر ٹھنڈی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھاری بھرکم محسوس کیا کرتے تھے کہ جیسے آپ پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. اتنی زیادہ شدت ہوتی تھی اس قرآن کے اندر. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس قرآن کو پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس قرآن کو پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ یہ قرآن حزین ہو کر کے نازل کیا گیا ہے, غمگین ہو کر کے نازل کیا گیا ہے. لہذا جب تم قرآن کو پڑھو تو رو, اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو. لہذا ہمیں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم اور آپ رونے کی کوشش کریں, اس کو سمجھیں گے تو خود بخود رونا آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ جب قرآن کریم کو سنتے تھے تو کیوں ایمان لاتے تھے, کیونکہ اس کو سمجھتے تھے. لیکن آج ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھتے. آج قرآن کریم کی تلاوت بس ہم کیوں ہی کر لیا کرتے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا کہا ہے, کس چیز کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے, وہ ساری چیزوں سے ہم نابلد ہوتے ہیں. لہذا قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا بلکہ صرف ہمارے اور آپ کا یوں ہی پڑھ لینا ہوتا ہے. اس کا کوئی معنی اور مطلب ہمارے دل و دماغ میں پیوست نہیں ہوتا, نہیں بیٹھتا ہے. لہذا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے اور سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو آنے والے رمضان المبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.